السلام علیکم. پروگرام مائنڈ پاور کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. ہمارے ایکسپرٹ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر محمود رحمان موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے یادداشت کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ تاریخ یاد نہیں رہتی، لوگ جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رستے یاد نہیں رہتے، اور اسی طرح نام یاد رکھنا یا واقعات یاد رکھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو بھلانا چاہتے ہیں وہ بھول نہیں پاتے، اور جو چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں وہ یاد نہیں رہتی. تو یہ سب کیسے ہوگا، بات کریں گے ڈاکٹر محمود رحمان صاحب سے. سر بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا. اور ٹاپک ہے میموری، یادداشت. تو یہ بھی قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے، اور کچھ لوگوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری یہ ہے کہ آپ کوئی بات 30 سیکنڈ سے لے کے چند دن تک یاد رکھتے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی انسانی ذہن میں کم ہے. اور ایک ہے لانگ ٹرم میموری، اس میں انسانی ذہن جو ہے وہ کافی پاورفل ہے، اور یہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، جینیٹک بھی ہوتی ہے، پچھلی نسلوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے آپ کی جینز میں. تو یہ ہے کہ میموری. اور اب آج کل تو آرٹیفیشل میموری آ گئی ہے، جو کہ کمپیوٹر میں ہم دیکھتے ہیں ریم اور روم کی صورت میں. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کے ایک خاصیت یہ ہے کہ جب یہ میموری بہت زیادہ ہو جائے، کمپیوٹر کی نسبت تو بہت زیادہ میموری انسانی ذہن رکھ سکتا ہے، لیکن جب زیادہ ہو جائے تو پھر آٹومیٹک اس میں ڈیلیٹ بھی ہے. کیونکہ اگر ڈیلیٹ نہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ہیوی ہو جاتا ہے آپ کا سسٹم، کمپیوٹر بھی، موبائل فون ہو، اگر اس میں ڈیٹا زیادہ آ جائے تو بس پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اگر نہ کریں تو وہ ہینگ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان ہے، اور اللہ نے خود ہی یہ سسٹم رکھا ہے کہ آپ کا جب زیادہ بٹس آپ کی میموری کی آ جائیں ذہن میں تو ان کو وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا جاتا ہے، اور وہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہوتی ہے کہ جس کی عام طور پر آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا جو ریکال نہیں ہو رہی یا جس سے آپ کی دلچسپی نہیں ہے. جس سے آپ کی دلچسپی زیادہ ہو وہ جو ہے وہ ذہن میں نقش ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بری یادداشتیں ہیں یہ اکثر ساتھ رہتی ہیں اور یہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی، بھولتی ہی نہیں ہیں. ہم کوشش بھی کرتے ہیں ان کو بھول جائیں مگر یہ دوبارہ ریکال ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وٹ یو ریزسٹ ول پرسسٹ. جس کو آپ روکیں گے کہ ذہن میں نہ آئے وہ بات ضرور آتی ہے. اس لیے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کے دروازے کھلے رکھیں، اگر کوئی خیال آتا ہے آنے دیں، جانے کی بھی گنجائش ہونی چاہیے، آنے کی بھی. تو ریزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غالب نے بھی کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو اس میں بلکہ تھیراپی میں ہمارے پاس کوئی مریض آتے ہیں، جی میں PTSD ہوگی، کوئی صدمہ ہو گیا، کوئی وہ ذہن سے جا نہیں رہا، خاص طور پر ڈپریشن والے مریض. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہپنوٹائز کر کے ٹرانس میں لے جا کے سجیشن دیتے ہیں کہ جو اننیسیسری چیزیں ہیں، یو ول فارگیٹ دا پاسٹ اف اٹ از پینفل. تو جو پینفل چیزیں پاسٹ کی ہیں ان کو بھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی تھیراپی کی بات. اچھا یہ بتائیے کہ سر نمبرز کو یاد رکھنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے جو گلوبل فگرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 8-10 نمبرز تو آپ کو ایسے ہی ایک بار دیکھ کے یاد ہونے چاہیے، نمبر تو یاد ہی نہیں ہوتے. جی، تو یہ تو اصل میں اس لیے رٹا لگوایا جاتا ہے بچپن سے، اور یہ ایسی چیز ہے جو شروع میں بچوں کو سکھا دی جاتی ہے. اور یہ نمبرز کو سے آپ نے مجھے یاد دلایا، تو یہ بلکہ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بھی بتاؤں گا جس سے آپ کا حافظہ تیز ہو سکتا ہے نمبرز کے ذریعے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہپنوسس کا میں نے ذکر کیا، اس میں اگر ہم کسی کو سجیشن دیں کہ آپ گنیں گے 5 6 8 9 7 آپ بھول جائیں گے، تو واقعی جو گنے گا تو 7 اس میں بھول چکا ہوگا. لیکن یہ نمبرز جو ہے یہ بھی ایک میجک ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے اس سسٹم میں میتھمیٹکس پہ چل رہی ہے. اور ایک میتھمیٹکس کی ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں ڈسلیکسیا یا ADHD. اس میں بچے کو واقعی جمع تفریق اور ان چیزوں میں جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں اس میں بہت تیز ہیں، خاص طور پہ اب میں ذکر کروں گا مثلا پیدائش کے لحاظ سے. بعض لوگ جو اسکارپیو ہوتے ہیں 23 ستمبر سے اور 24 اکتوبر کے درمیان لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ عقرب کہلاتے ہیں، اور ان کی میموری کہتے ہیں اٹ از پری ہسٹرک، یعنی کہ ان کو بہت پرانی چیزیں یاد ہوتی ہیں، ازبر ہوتی ہیں، اور ان کو یاد رکھنے میں تیز ہوتی ہیں، اور نمبرز بھی ان کے تیز ہوتے ہیں. تو جو لوگ اپنی میموری بڑھانا چاہیں، آج کل ایک کورس آ گیا ہے جسے کہتے ہیں سپر لرننگ یا کوانٹم لرننگ، اور اس میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ریڈنگ سپیڈ اور رائٹنگ اور جو آپ کی میموری سکلز ہیں یہ 2 to 5 ٹائمز بڑھا سکتے ہیں. اور جو پہلے یہ ایک آئیڈیا تھا کہ شاید انسان کا IQ بہتر نہیں ہو سکتا، اب یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ
اپنا IQ بھی امپروو کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات جب سونے لگیں تو 100 سے 1 گنیں ریورس آرڈر میں, یعنی الٹی گنتی گننی ہے. 100, 99, 98 سلو. اگر آپ تیز گنیں گے تو نیند بھاگ جائے گی, اور اگر سلو گنیں گے تو نیند آئے گی. یہ نیند لانے کا بھی نسخہ ہے, اور مائنڈ پاور بڑھانے کا بھی نسخہ ہے, اور آپ کی میموری حافظے کو بڑھانے کا بھی نسخہ ہے. تو یہ 1 تک آئیں گے تو آپ سو جائیں گے, اگر نہیں سوئیں گے تو 100 سے پھر شروع کر لیں. اور اس کے ساتھ اگر ایسا کر لیں کہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں آپ کے سامنے ایک بڑی اسکرین ہے, اور اس کے اوپر یہی فگرز لکھے ہوئے آ رہے ہیں مختلف کلرز میں. 100 کسی اور کلر میں آیا ہے, 99 مختلف کلر میں آیا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی مینٹل ایکسرسائز ہے, جس سے آپ کا مائنڈ پاور بڑھتی ہے اور میموری اور حافظے میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ نام کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں اور کسی کو اگر نام سے بلائیں تو بڑا اچھا تاثر ہوتا ہے. ناموں کو کیسے یاد رکھا جائے؟ جی, ہر انسان کے لیے اس کا نام جو ہے سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے, اور جو چیز وہ سننا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کا نام ہے. تو اگر کسی کا نام ہی غلط لے دیں تو اس کا اچھا تاثر نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر آپ بزنس میں ہیں یا تو اس میں آپ کسی کا نام غلط بلا دیں یا ایک دم لگا تو نیکسٹ ٹائم یاد نہ رکھیں. لیڈیز چیز کو بہت مائنڈ کرتی ہیں, خاص طور پہ اگر ان کا نام تھوڑا سا بھی غلط ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ نام یاد رکھیں. نام کا یہ ہے کہ آپ کو میموری کا اصول ہی یہ ہے کہ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں. پہلے سے جو آپ کا نالج ہے اس سے آنے والے نالج کو جب ایسوسیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. تو نام کا یہ ہے کہ آپ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بندے کا نام فلاں بندے سے ملتا ہے. اگر کسی نے عثمان بتایا تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک عثمان ہوگا, تو آپ ان دونوں کو نتھی کر لیں تو آپ کو وہ بھولے گا نہیں. ذہن میں ان کے جوڑے بنانے ہیں. ہاں, جوڑے بنانے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر یہ کر لیں کہ اس کے نام کا پہلا جو حرف ہے وہ یاد کر لیں, مگر عثمان سے شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں اچھا اس کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عین کی لسٹ آپ کو اتنی لمبی نہیں نکالنی پڑے گی. ایون آپ کو اگر کانٹیکٹس میں بھی آپ دیکھیں گے موبائل میں تو عین کے نام سے آپ چیک کریں گے آپ کو نام مل جائے گا. تو اگر یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے کہ 30 سیکنڈ سے لے کے چند دنوں تک یہ نام یاد رہتا ہے, لیکن یہ اس کا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ریوائز کریں اور اس کو یاد کرتے رہیں تو نہیں بھولتا. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو جن لوگوں سے ملے ہیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے. نام یاد ہونے چاہیے. اچھا, جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ جو میٹرک یا FSC میں ہوں گے وہ اس ٹپ کو یاد رکھیں گے کہ اگر ان کے لیے آپ کوئی فائدہ مند چیز بتائیں. جی, بہت سی تاریخی واقعات ہیں, گول میز کانفرنس, شملہ کانفرنس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک جیسے ملتے جلتے واقعات اور تھوڑی تھوڑی تاریخ کا فرق ہے. کیسے میمورائز کریں گے کہ کون سا واقعہ کب ہوا, اس کی تاریخ کیا تھی, ان میں ڈفرینس کیا تھا؟ جی اچھا, میں ایک تو ہوتا ہے میموری پیگز کہ یاد رکھنے کی کھونٹیاں, جیسے کھونٹی پہ کپڑے لٹکا دیتے ہیں اسی طرح اپنے کوئی انفارمیشن اس کے اوپر لٹکاتے ہیں. 1 سے لے کے 10 تک کوئی چیز یاد کر لیتے ہیں, اور انہوں نے اس کے فارمولے بنا رکھے ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ 1 از فار سن, اور سن ہوتا بھی ایک ہی ہے. 2 از فار آئیز, 2 آئیز. 3 از فار ٹرائی اینگل, 4 از فار کوارڈرینگل, یا ٹیبل کر لیں. ٹھیک ہے, 5 از فنگرز. تو آپ نے 5 چیزیں یاد رکھنی ہیں تو ایک انگلی کے ساتھ اس چیز کو یاد کر لیں, اٹیچ کر لیں, ٹانکتے جائیں گھنٹی پہ, وہ یاد ہو جائے گا. اس کا ایک اور فارمولہ یہ ہے کہ مثلا آپ 15-20 چیزیں ویسے یاد کر سکتے ہیں ترتیب سے کہ ان کی ایک کہانی بنا لیں. مثلا 5 الفاظ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مثلا گلاس, ٹیبل, مائک, انسان, موبائل. تو اس کی ایک کہانی بنا لیں کہ میں نے دیکھا تو سامنے ایک گلاس پڑا تھا, اس میں پانی تھا, اس کے ساتھ ایک مائک تھا, اور یہ مائک اور گلاس دونوں ٹیبل پہ تھے, اور ٹیبل کے سرے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے دائیں ہاتھ پہ موبائل پڑا تھا. یہ کہانی بن گئی. آپ اس کہانی کو جب بھی دہرائیں گے 5 چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. اور اس کو دلچسپ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ مائک اور گلاس آپس میں باتیں کر رہے تھے. اس کو مطلب اسی لیے کہتے ہیں اس کو فنی بنائیں, اس کو سلی اسٹوری بنائیں, تو وہ آپ کو زیادہ یاد رہے گی. اچھا ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو یاد رکھنا ہے اور یہ کہانیاں بنانی ہے آپ نے, تو اس چیز کا جو امیج آپ بنائیں وہ بہت بڑا بنائیں یا بہت برا بنائیں تو آپ کو یاد رہتا ہے. یہ کیا سیکریٹ ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. جی, بریک سے پہ جانے سے پہلے سر پوچھا تھا کہ جو چیز امیج ہم بڑا بناتے ہیں
یا بہت برا بناتے ہیں وہ یاد رہ جاتا ہے، یہ مینٹل سیکرٹ کیا ہے؟ جی، اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ اکثر جو بری یادداشتیں ہیں، برے واقعات انسان کو یاد رہتے ہیں کہ میری لائف میں یہ ہوا، وہ ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں. اور بڑا ایسے ہی ہے کہ چھوٹا امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا کہ بڑا. اسی لیے اگر آپ لائک کرتے ہیں کہ تصویر کو لارجر دین لائف سائز کر کے دیکھیں، زیادہ کلرفل کر کے دیکھیں، زیادہ برائٹ کر کے دیکھیں، تو وہ تصویر زیادہ ذہن میں یاد رہے گی. تو اس میں ایسا ہے کہ میموری ٹپس ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی یادداشت کیسے بہتر بنانی ہے. پہلے تو کہتے ہیں کہ جی اس کے فوڈ فار میموری، تو یہ ہے کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، اس میں پروٹینز کو زیادہ استعمال کیا جائے، انڈے وغیرہ، گوشت اس کا. اور کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی بادام کھائیں حافظے کے لیے، دماغ کی تیزی کے لیے. اور بعض وہ بھی اچھے ہیں کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں پھر ذہن کے لیے اومیگا 3 اور یہ کام کرتی ہیں. لیکن ایک صاحب کا مجھے وہ جو یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انسان کو جو عقل ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی بلکہ دھکے کھانے سے آتی ہے یا دھوکہ کھانے سے آتی ہے یا دھوکے کھانے سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی جگہ علیحدہ چیز ہے. اچھا، پھر ایک سلیپ، کہ آپ کو مکمل سلیپ، آپ نیند پوری کریں 7 سے 8 گھنٹے جتنے عام ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق. اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کام نہیں کرے گا، ذہن بھی کام نہیں کرے گا، جسم بھی ٹھیک نہیں رہے گا. تو سلیپ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مینٹل گیمز، اس میں جیسے کہ آپ مہمیں حل کرتے ہیں یا پزلز ہوتے ہیں، کراس ورڈز ہیں، کراس ورڈز ہیں، جگسا پزل ہے، آپ تصویریں ہیں وہ ٹکڑے جوڑ کے تصویریں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور گیمز ہیں، ایون آپ لوڈو کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، ان چیزوں سے آپ کی میموری بڑھتی ہے. ایون ویڈیو گیمز بھی اچھی ہیں اگر ان کو زیادہ نقصان دہ نہ ہوں. جیسا کہ آج کل کو بعض خطرناک ہیں جن کو روکا جا رہا ہے. ہماری کورٹس بھی کہتی ہیں کہ یہ بچوں کے ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اگر پازیٹیو ہوں، ان میں کوئی تقریب کاری نہ سکھائی جا رہی ہو، تو پھر ویڈیو گیمز بھی آپ کی میموری کو اور ذہن کو بڑھاتی ہیں اور اس کو بہتر بناتی ہیں. اچھا سر، رستے ڈرائیو کر رہے ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، رستہ کیسے یاد رکھیں؟ جی اچھا، چلو رستے پہ آنے سے پہلے ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز، مینٹل ایکسرسائز تو ہے، فزیکل ایکسرسائز بھی آپ کے ذہن کو بہتر بناتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اے ساؤنڈ باڈی ہاربرز اے ساؤنڈ مائنڈ. راستے کیسے یاد رکھیں؟ وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نام یاد رکھتے ہیں یا واقعات یاد رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ راستے سے کہیں جاتے ہیں تو آپ عموماً دوسرے راستے سے واپس آئیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، خاص طور عید کی نماز کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ جائیں تو ایک راستے سے واپس آئیں تو دوسرے راستے سے، کیونکہ اس میں انسانی ذہن ذرا ہوش کے ساتھ راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان جاگ جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہم سفر کر کے پہنچتے ہیں کسی چیز پہ، تو پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پہنچ گئے ہیں اور ہمیں ذہن میں یاد نہیں ہوتا ہم کہاں کہاں سے گزرے ہیں، کون کون سی بلڈنگ تھی، کون کون سا اسکیئر تھا، کون کون سے تو اسٹاف تھے، اور تو کہاں کون کون سے اشارے، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیونکہ آپ آٹومیٹک جا رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جاگ کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مائل سٹونز کو دیکھتے ہوئے گزریں، تو راستے میں آنے والے مقامات کو ذہن میں رکھیں تو پھر راستے یاد رہتے ہیں. تھوڑا سا ایکٹیو، اگر آپ راستہ تبدیل کریں گے تو پھر آپ ایکٹیو رہیں گے. ہاں، یہ بہتر ہوتا ہے ویسے بھی ذہن کو فریش رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، حفاظ یا حفظ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، اکثر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے حفظ کر لیں، مگر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مسلسل اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ یاد کر پاتے ہیں. ہاں، یہ بھی امپارٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو یاد ضروری اس لیے کرنا ہوتا تھا یا حفظ کرنے کا رواج اس لیے تھا کہ ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں تھا، بکس لکھنا ہی مشکل تھا، قرآن اویلیبل نہیں تھا. تو اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں آپ موجود ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کی اپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں. بعض والدین کو یہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں یاد کر سکے تو اپنے ان کی فرسٹریشن ہوتی ہیں تو چلو بچوں کو یاد کرا دیں، لیکن یہ میرے خیال میں ان کے اوپر ناروا بوجھ ہے. بعض سکول بھی اپنے مشہوری کے لیے کہ جی ہم حفظ بھی کراتے ہیں، ہم دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جب آپ کو اویلیبل ہے، آپ کو لکھی ہوئی موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں صرف رٹا ہے حفظ میں، اور وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک طوطے کو کوئی چیز رٹا لیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل بھی کرنا. تو بہتر یہی ہے
کہ وہ بچوں پہ اتنا زور نہ ڈالا جائے. چند صورتیں یاد کرا دیں تو کہ اس کے لیے ضروری ہیں. ایون آپ نے شاید سنا ہو کہ مہاتما گاندھی نے بھی کچھ 10 صورتیں یاد کر رکھی تھیں کہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ میں بھی جانتا ہوں اسلام کو اور میں آپ کے قریب ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو بس جتنا ہو سکے ایزیلی بچوں پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اچھا سر، ایبسنٹ مائنڈ کوئی بندہ ہوتا ہے، بات کرتے ہیں اس کو یاد تو رہتا ہے، کیا اسی وقت پوچھیں کہ ابھی ہم نے کیا بات کر رہے تھے تو وہ اسکپ کر چکا ہوتا ہے چیزوں کو، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی شارٹ ٹرم میموری وہ کمزور ہے. شارٹ ٹرم میموری یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی یا ابھی ہاتھ میں چابیاں تھیں کہاں رکھ دیں، اس طرح کی چیزیں، تو وہ شارٹ ٹرم میموری کمزور ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی انہیں مینٹل ایکسرسائزز کو کیا جائے اور چیزوں کو محفوظ ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے اس کی امیج، ساؤنڈ، ان چیزوں کو. اب میں 1-2 فارمولے آپ کو بتانا چاہوں گا. جی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کام آتے ہیں، خصوصاً یہ تو وہ سپر لرننگ کا حصہ تھے لیکن اب اس کو میموری میں شامل کر لیا گیا. ایک ہے مائنڈ میپنگ. ٹھیک ہے. مائنڈ میپنگ یہ ہے کہ آپ کوئی کلاس میں نوٹس لے رہے ہیں، بنیادی طور پر تو اس کے لیے بنائے گی. تو آپ ایک اس کا سینٹرل آئیڈیا، مثلا آج قائد اعظم پہ لیکچر ہے تو آپ نے ایک کاغذ لے لے، فل اس کے سینٹر میں لکھ لیا قائد اعظم، اس کے گرد دائرہ بنا لیں، پھر اس کی برانچز بنا لیں، اس کے پھر آ رہا ہے ان کے حصے کہ وہاں پیدا ہوئے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہ ان کے شعبے، یہ ان کی دلچسپیاں تھیں ان کی وغیرہ، یہ ان کے کارنامے تھے. اچھا، پھر ان کی سب ہیڈنگز بنا لیں. پھر وہاں پہ آپ مارکرز کا استعمال کریں، کلرز کا استعمال کریں، سمبلز کا استعمال کریں. اب وہ چیز آپ کو یاد رہے گی. پھر آئندہ جب آپ کبھی لکھنا چاہیں گے وہ آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ میں نے ڈائیگرام بنائی تھی. اور یہ صرف وہ لیکچر میں نوٹس لینے کے لیے نہیں ہے، آپ نے کوئی اور کوئی تقریر کرنی ہے، پریزنٹیشن دینی ہے، ایون آپ نے بک لکھنی ہے یا آپ نے کوئی رپورٹ لکھنی ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایگزام دے رہے ہیں، اس میں بھی آپ ایک سائڈ پہ مینٹل میپ بنا کے اور اس کے مطابق وہ حل کر سکتے ہیں پرچہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری ترکیب ہے اسے کہتے ہیں SQR3. SQR3 یہ ایک فارمولہ ہے کہ جب آپ پڑھنے لگیں، کوئی بک پڑھنے لگے ہیں یا کوئی ویسے مطالعہ کرنے لگے ہیں تو S اسٹینڈس فار، یہ باقاعدہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا اور اس پہ کافی کام ہوا ہے. S اسٹینڈس فار سروے، کہ آپ جو مضمون پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو الٹ پلٹ کے 1-2 منٹ دیکھیں، اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. کتاب دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو الٹ پلٹ کے دیکھیں، بلکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کتاب کے ساتھ دوستی لگائیں. اچھا، دوسرا پھر آ گیا کویسچن. کیو سے کویسچن، کہ کویسچن ذہن میں رکھیں کہ میں اس میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس میں کیا کیا ہے یا مجھے اس سے کیا حاصل کرنا ہے، تو وہ کویسچن آ گیا، SQ ہو گیا. پھر R میں آ گیا ریڈنگ. پھر آپ باقاعدہ اس کی ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں. کتاب ہے یا آرٹیکل ہے یا مضمون ہے یا آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک وہ فارمولہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ریوائز. اس کے بعد ہے ریسائٹ. ریسائٹ یہ ہے کہ بول کے پڑھنا. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز کو زیادہ یاد رکھنا ہے تو آپ پھر اس کو پڑھیں. جب بولنے سے پڑھیں گے تو آپ کی سینس آف مطلب آئی سائٹ بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ اورلی بھی آپ بول رہے ہیں اور کان سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کی زیادہ سینسز کام کر رہی ہیں اور جتنی زیادہ سینسز کام کریں گی اتنی ہی اچھی آپ کی میموری ہوگی اور وہ چیز یاد رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ریسائٹ کے بعد پھر آ جاتا ہے ریویو. ریویو میں یہ ہے کہ آپ پھر دیکھ لیں کہ اچھا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، ذہن میں چیزیں ہیں، جو کویسچن ہیں ان کے سب کے جواب آ گئے ہیں اور اگر نہیں آئے ہیں تو چلو ایک نظر اور ڈال لیتے ہیں. تو یہ فارمولہ، یہ جو 2 فارمولے بہت کامیاب ہیں. اچھا سر، ایک آخری سوال کہ یہ جو آپ نے 2 کورسز کے نام بتائے، سپر لرننگ وغیرہ، اس کے اگر ہمیں کچھ کانٹینٹس اور ڈیوریشن بتا سکیں کہ اس میں اگر کوئی ایڈمیشن لیتا ہے تو اس میں کیا کچھ وہ سیکھ سکتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ یہ تو ایک دن کی ایک ورکشاپ میں بندہ سیکھ لیتا ہے اور اس میں مختلف لوگوں نے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ریڈنگ سکلز، رائٹنگ سکلز اور میموری. ریڈنگ سکل میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ تیزی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں. پوری بچے ہیں تو ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آئیڈیا پڑھتے ہیں، وہ ویسے ایک نظر ڈالتے ہیں اوپر سے نیچے تک. اسکمنگ کہتے ہیں. ہاں، اسکمنگ، اس کے مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طرح اس کی ٹپس ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. اسی طرح رائٹنگ، اسی طرح میموری کی ٹپس. تو اب میموری ٹپس میں ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایکرونیم. ایکرونیم یہ ہے کہ ایک آپ نے چند چیزیں نام، وہ چیزیں ہیں نا ساری، اگر مشکل ہے یاد کرنی تو اس کا کوئی ایک جملہ بنا لیں.
جیسے پیریوڈک ٹیبل کا بنایا پیاری ٹیبل بنایا جاتا ہے، اور یہ اس سے آسان یہ ہے کہ جیسے آپ جو جتنے سیارے ہیں نظام شمسی کے ان کے نام ترتیب کے ساتھ اس کا ان ایکرونیم انہوں نے یہ جملہ بنا رکھا ہے کہ مائی ویری گڈ مدر جسٹ سرو 9 پیزاز. ٹھیک ہے، تو مائی سے مارس ہو گیا، وی سے وینس ہو گیا، اور اس طرح سے اچھا مائی ویری گڈ مدر، اچھا پھر ایم سے بعد میں مارس آ جائے گا، اور پھر جسٹ سروڈ جوپیٹر، اور سروڈ سیٹرن، اور سروڈ اس یو سے آ جائے گا یورینس، 9 پیزاز نیپچون، اور پی سے آ جائے گا کوئی پلوٹو. تو یہ ایک فارمولہ ہے. اسی طرح ہوتا ہے اسمارٹ گولز. تو اس میں آج آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اٹ شوڈ بی اسمارٹ. اسمارٹ سے مراد یہ ہے کہ ایس سے ہے اسپیسیفک، کہ آپ کے مخصوص موضوع پہ آپ کوئی گول اپنا سیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایم سے ہے میئریبل، کہ اس کو آپ پہ اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، اس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، کتنے پیریڈ میں ہوگا. اچھا، اور ایز، اچھا اے جو ہے اٹینیبل، کہ آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اور آر ہے ریلیونٹ، کہ وہ آپ کے جاب سے ریلیونٹ ہے یا نہیں، اور ٹی سے ہے ٹائم باؤنڈ، کہ اتنے عرصے میں آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے. تو اس طرح کے آپ فارمولے بنا کے اگر صرف سمارٹ لفظ یاد رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس میں گول سیٹنگ میں اور پلاننگ میں کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، اور اس سے آپ کیسے کتنی دیر میں اچیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے بات کی ڈاکٹر صاحب سے اور معلوم کیا کہ کیسے اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں، اگر انہیں ہم اپنائیں تو ہماری کارکردگی اسٹوڈنٹ لائف ہے یا نارمل لائف ہے اس میں بہتر ہو سکے گی. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.